اور اگر اسلام کو مانتے ہو تو اسلام عورت کو کمانے کو پروموٹ کرتا ہے؟ مجھے جواب دو. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کی ساری ذمہ داری مالی کس پر ہے؟ مرد پر ہے. عورت مجبوری میں کمائے ایک الگ بات ہے, بلا ضرورت اس کا کمانا ٹھیک نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, قرآن کہہ رہے گھروں میں قرار پکڑو. گھر عورت کے لیے بنے ہیں, گھر والی کہا جاتا ہے, اہل البیت کہا جاتا ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. بیوی کو اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں, اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت, اہل بیت. قرآن نے جب نبی کی بیویوں کو خطاب کیا تو اہل بیت کہا ہے. تو گھر والی جب ہوگی جب گھر میں رہے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ آفس میں جا کے بھی تو گھر آ جائے گی نا شام کو, وہ تو آپ بھی آ جاتے ہو شام کو گھر میں, آپ کو گھر والا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ابے بیوی کو گھر والا اس لیے کہا جاتا ہے 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے, کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتی ہے, اور آپ زیادہ گھر سے باہر رہتے ہو جاب کی وجہ سے, شام کو گھر پہ آ جاتے ہو. ساری سیٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا یار. جو فطرت کی بنائی ہوئی سیٹنگ ہے, خدا کو نہیں مانتے تو نیچر کو تو مانتا ہے نا ہر شخص. ابے بھائی کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں, خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ نیچر کو سپیریئر مانتے ہیں. تو نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا کام بچے پالنا, بچوں کو سنبھالنا, گھر داری ہے. مرد کا کام کیا ہے؟ کمانا ہے. مشرقی روایات پر چلنا چاہتے ہو, حقوق وہ لینا چاہتے ہو جو اسلام نے دیے ہیں کہ بیوی میری فرما بردار ہو. لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نبی نے فرمایا شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت کسی کو سجدہ کرے تو حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. لیکن حکم دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے کس کا بنا دیا؟ بولو, ہسبینڈ کا, شوہر کا سربراہ بنا دیا. حقوق اس کو اسلامی چاہیے. کون سے چاہیے؟ اسلامی. کہ میں گھر کا سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا. میری پرمیشن کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن بیگم اس کو وہ چاہیے جو کما کے کھلائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیگم کا خرچہ پورا نہیں اٹھانا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ.